السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم نے حصہ نظم شروع کرنا ہے۔ حصہ نظم میں سب سے پہلے حمد شامل ہے۔ حمد خواجہ الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ حمد ہوتی کیا ہے، حمد کسے کہتے ہیں۔ حمد کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ اصطلاح میں حمد وہ نظم ہے جس میں باری تعالیٰ کی صفات، عظمت و قدرت کا بیان ہوتا ہے۔ تو حمد میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، کبریائی، اس کی عظمت، اس کی قدرت اور اس کی صفات کا بیان ہوتا ہے۔ اس میں بندہ اپنے رب کی تعریف بیان کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے۔ خواجہ الطاف حسین حالی نے یہ نظم لکھی ہے۔ سب سے پہلے ان کا مختصر سا تعارف پڑھتے ہیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی ہندوستان میں اردو کے نامور شاعر اور نقاد گزرے ہیں۔ حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا۔ ابھی 9 سال کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی امداد حسین نے پرورش کی۔ اسلامی دستور کے مطابق پہلے قرآن مجید حفظ کیا، بعد ازاں عربی کی تعلیم شروع کی۔ 17 برس کی عمر میں ان کی مرضی کے خلاف شادی کر دی گئی۔ اب انہوں نے دلی کا قصد کیا اور 2 سال تک عربی، صرف و نحو اور منطق وغیرہ پڑھتے رہے۔ 1856 میں حصار کے کلکٹر کے دفتر میں ملازم ہو گئے، لیکن 1857 میں پانی پت آ گئے۔ 3-4 سال بعد جہانگیر آباد کے رئیس مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے اتالیق مقرر ہوئے۔ آپ صاحب کی صحبت سے مولانا حالی کی شاعری چمک اٹھی۔ تقریباً 8 سال مستفید ہوتے رہے۔ پھر دلی آ کر مرزا غالب کے شاگرد ہو گئے۔ غالب کی وفات پر حالی لاہور چلے آئے اور گورنمنٹ بک ڈپو میں ملازمت اختیار کی۔ لاہور میں محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر انجمن پنجاب کی بنیاد ڈالی۔ یوں شعر و شاعری کی خدمت اور جدید شاعری کی بنیاد ڈالی۔ شمس العلماء کا خطاب ملا۔ 31 دسمبر 1914 کو پانی پت میں وفات پائی۔ سب سے پہلے مسدس حالی، یہ شاعری کی کتاب ہے۔ اس کے بعد حیات سعدی، حیات جاوید، یادگار غالب، یہ ان کی سوانح عمریاں ہیں۔ اس کے بعد مقدمہ شعر و شاعری، یہ ان کے دیوان کا مقدمہ ہے، دیوان حالی، حالی کا دیوان۔ پہلا شعر ہے: قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ مشکل الفاظ کے معنی: قبضہ قدرت، سوا زیادہ، بندہ نافرمان نافرمان بندہ، حمد سرا تعریف کرنے والا۔ اس شعر کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہی سب کے دلوں پر قابض ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ مجھ جیسا نافرمان بندہ بھی تیری حمد بیان کر رہا ہے۔ یہ مفہوم ہے۔ اس کے بعد تشریح طلب نکات، یہاں پر چند نکات درج کیے گئے ہیں جو اہم ہیں، مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے تشریح کرنی ہے۔ پہلا نکتہ ہے دلوں پر اللہ کا قبضہ۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے مالک ہیں، خالق ہیں، اس کو بنانے والے ہیں۔ یہ کائنات اللہ کی ملکیت ہے۔ اس کائنات پر اللہ کا قبضہ ہے، اللہ کی قدرت ہے اور اس کی حاکمیت ہے۔ یہ دنیا اس کے قبضے سے باہر نہیں ہے، کیونکہ وہی اس کو بنانے والا ہے، وہی اس کا خالق ہے۔ اس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اپنی مرضی سے بنایا ہے اور وہ اس پر مکمل دسترس، طاقت، قبضہ اور قدرت رکھتا ہے۔
وہی اس کائنات کا خالق ہے اور مالک بھی ہے۔ دوسرا مصرع ہے، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا، کہ جو گناہ گار بندہ ہے وہ بھی جانتا ہے کہ میرا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے در کے سوا کوئی ایسا در نہیں ہے جہاں میں اپنی حاجات لے کر جاؤں۔ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے در کے سوا اور کوئی در نہیں ہے۔ وہ ایک ہی در ہے جہاں ہمیں امان ملتی ہے۔ تو ایک نافرمان بندہ بھی اپنے گناہوں کے باوجود بھی اس کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی خالق اور مالک نہیں ہے۔ وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا آقا ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ نیچے حوالے کا شعر ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ، ہر دل پہ چھا رہا ہے روب جمال تیرا۔ اس شعر میں بھی حالی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو تیرے جاننے والے ہیں، جو تیرے نیک بندے ہیں، وہ بھی حیرت میں مبتلا ہیں، اور جو تجھ سے انکاری ہیں، جو منکر ہیں، وہ بھی سکتے کے عالم میں ہیں۔ ہر دل پہ چھا رہا ہے روب جمال تیرا، سب کے دلوں پر، چاہے وہ عارف ہے، تجھے جاننے والا ہے، تیرا نیک بندہ ہے، چاہے تجھ کو نہ ماننے والا ہے، تیرا انکار کرنے والا ہے، تجھے جاننے والے اور تجھے نہ جاننے والے، تجھے ماننے والے اور تجھے نہ ماننے والے، ہر دل پہ چھا رہا ہے روب جمال تیرا۔ سب کے دلوں پر تیرا روب چھایا ہوا ہے، تو سب کے دلوں پر قابض ہے، چاہے وہ تیرا نافرمان بندہ ہے، چاہے وہ تیرا فرما بردار بندہ ہے۔ تیرے فرما برداروں پر بھی اور تیرے نافرمان بندوں پر بھی تیرا روب چھایا ہوا ہے، ان پر تیرا قبضہ ہے، ان کے دلوں پر تیرا قبضہ ہے۔ دوسرا شعر دیکھتے ہیں، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ مشکل الفاظ کے معنی، گو اگرچہ، مقدم پہلے، بڑھ کر، اول، بندے سے، انسان سے۔ مفہوم، اگرچہ انسان کا اولین اور سب سے بڑا فرض اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے، مگر بندے یہ حق کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ تشریح طلب نکات، اللہ تعالیٰ کا حق سب سے مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کی اطاعت کریں، ہم اس کے حق ادا کریں۔ خدا نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو نہیں گن سکتا، اور انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اور نہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کر سکتا ہے، گن سکتا ہے۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے جسم کا ایک ایک پور، ایک ایک جز اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سلامت پیدا کیا ہے۔ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ کان سننے کے لیے دیے ہیں، زبان جو ہے چکھنے کے لیے دی ہے، ہم اس سے مختلف قسم کے ذائقے چکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے طرح طرح کی نعمتیں بنائی ہیں، بے شمار قسم کی نعمتیں ہیں جس سے انسان فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطا کرتے ہیں۔ اور انسان کو جو اللہ نے بنایا ہے، پھر خود فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے، انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہترین اور خوبصورت ترین مخلوق ہے، اس جیسی کوئی مخلوق اور ہے ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کہ جن اور انسان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ حقوق ادا کرنا انسان پر فرض ہے۔ انسان کا اولین فریضہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے حق ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے۔ اور انسان اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، وہ اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا، وہ اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا، وہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ جان، یہ جسم، یہ اسی کا دیا ہوا ہے، اور ہم سے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم عاجز ہیں، انسان عاجز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن کوشش کرنی چاہیے۔ فریضہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم حقوق اللہ کو پورا کریں۔ تیسرا شعر ہے، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بھید کھلا تیرا۔ مشکل الفاظ کے معنی: محرم جاننے والا، واقف، نامحرم نا واقف، نا آشنا، یہاں دنیا میں، بھید راز۔ مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کو جاننے والا ایسا ہے جیسے نہ جاننے والا، اس کی ذات انسانی فہم سے بالا تر ہے۔ تشریح طلب نکات: محرم اور نامحرم ایک جیسے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ انسان دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اللہ کو پہچان لیا، میں نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی، اب وہ شخص کسی کو بتا نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے راز کے بارے میں، اس کے بھید کے بارے میں، وہ کسی کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ انسان جو ہے وہ لفظوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو بیان کرنا بہت مشکل ہے، ہم اس کے بارے میں نہیں بتا سکتے، وہ ہمارے فہم و ادراک سے بالا تر ہے، عقل میں نہیں سما سکتی، وہ ہمارے فہم و ادراک سے بالا تر ہے۔ تو اسی لیے حالی کہتے ہیں کہ اس کو جاننے والا ایسا ہے جیسا کہ نہ جاننے والا، دونوں برابر ہیں۔ وہ اس لیے کہ جس نے اس کو پہچان لیا، اس کو جان لیا، اس کی معرفت جس کو نصیب ہو گئی، اب وہ بتا نہیں سکتا کسی کو کہ وہ کیسا ہے۔ انسان خدا کی حقیقت کو نہیں جان سکتا، اور جو جان لیتے ہیں، جس کو وہ فہم و ادراک ادا کرتا ہے، وہ کسی کو بتا نہیں سکتے، وہ بتانے سے عاجز ہوتے ہیں۔ راز: خدا کا بھید اور خدا کا راز کسی پر نہیں کھلتا، ہاں جس پر اللہ چاہتے ہیں اپنا بھید، اپنا راز کھول دیتے ہیں، اور جس پر اس کا بھید یا اس کا راز کھل جاتا ہے، بات وہی ہے کہ پھر وہ کسی کو بتا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں خدا کو بیان کرنے کے لیے ناکافی ہیں، خدا کی ذات کو لفظوں کے ذریعے سے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ وہ ایسی ذات ہے جو ہمارے فہم و ادراک سے بالا تر ہے، وہ ہماری عقل میں سما نہیں سکتی، ہم عاجز ہیں، ہم قاصر ہیں، اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ بدر کہتے ہیں، خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے۔ خدا تو ایک احساس کا نام ہے، ایک ایسا احساس جو ہمارے سامنے ہے اور ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ خدا کی ذات ہمارے سامنے ہے، خدا کی ذات کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے ہونے کی گواہی دیتا ہے، اس کے ہونے کی دلیل ہے کائنات کا ذرہ ذرہ، وہ ہمارے سامنے ہے لیکن وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، یہ ایک ایسے احساس کا نام ہے۔ تو شاعر بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی حقیقت کسی پر نہیں کھلتی، اس کا بھید کسی کو نصیب نہیں ہوتا،
ہاں مگر جس پر وہ چاہتا ہے اپنا بید کھول دیتا ہے، اور جس پر اس کا بید، اس کا راز کھل جاتا ہے، وہ اب بیان کرنے سے قاصر ہے کہ وہ کیسا ہے۔ ہم نے پہلے 3 اشعار کی تشریح مکمل کی، اگلے سبق میں ہم بقیہ اشعار کی تشریح پڑھیں گے۔